السلام علیکم، دس از ذیشان۔ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چاہے کوئی بھی لیول ہو میٹرک سے لے کے ایم اے تک، کون سے ایسے 10 پوائنٹس ہیں جن کو ذہن میں رکھ کے ہم انگلش کے پیپرز میں بہت اچھی طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ بات میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جو کہ جس طرح میں نے پیپر ہینڈلنگ کی ایم اے انگلش کے ایگزام میں اور ماشاءاللہ یونیورسٹی کو ٹاپ کیا۔ تو آئیں چلتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کون سے وہ 10 پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روز بولا کریں کہ آئی کین۔ جس بندے کو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے، وہ ضرور وہ کر سکتا ہے، اس لیے یو مسٹ اشور یور سیلف دیٹ یو کین۔ نو گرامر مسٹیکس ان انگلش پیپر۔ انگلش کے پیپر میں آپ نے کبھی بھی گرامر کی مسٹیک نہیں کرنی۔ دس ہیز اے ویری نیگیٹو امپیکٹ آن دا مائنڈ آف دا پیپر چیکر۔ پیپر چیکر جب گرامر کی غلطی دیکھتا ہے کہ اس کا سمجھے کہ دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر آپ کو غصے میں یہ سمجھ لے مجبوراً بہت کم مارکس دیتا ہے۔ تو گرامر کی مسٹیکس کا آپ نے بہت زیادہ لحاظ رکھنا ہے جب آپ انگلش کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہو کسی بھی لیول پہ۔ تھرڈ پوائنٹ از your material in the paper must not be familiar but extraordinary، یعنی آپ کا مٹیریل بہت اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے ایم اے کا سارا مٹیریل جو ہے نا کسی بک سے نہیں لیا، میں نے یوٹیوب پہ آیا، وہاں پہ بہت اچھے لیکچرز تھے ہر ایک بک پہ، اور وہاں پہ جو آئیڈیاز مجھے ملے وہ بہت کمال کے تھے۔ وہ عام جو ہے نا کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ایم اے پاس ہونے کے لیے، وہ آئیڈیاز نہیں تھے۔ تو یہ ایک علیحدہ چیز تھی جس سے ایگزامینر خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے رکھنی ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسا مٹیریل خاص طور پہ ایڈوانس لیول، ایم اے لیول، ایم فل لیول پہ ہو کہ جو اس کے ایگزامینر کے یا پیپر چیکر کی نظر سے پہلے نہ گزرا ہو، تو اچھے مارکس آئیں گے۔ دا فورتھ پوائنٹ یو مسٹ کیپ ان یور مائنڈ وائل اٹمپٹنگ دا پیپر از ڈویژن آف ٹائم۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے، ٹائم فیکٹر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی سوال شروع کیا ہے وہ ہے تو جب آپ کا ٹائم ہو جاتا ہے ادھر ہی چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ آپ درمیان میں ہیں، آخر پہ ہیں۔ اگر آپ ایک ہی سوال تھوڑا سا فرض کریں 2 منٹ بھی زیادہ لیتے گے تو آخر پہ آپ کے 1 یا 2 سوال چھوٹ جانا ہے، تو جس سے آپ کے نمبرز جو ہیں بری طرح متاثر ہوں گے۔ تو آپ نے جتنا ٹائم ہے اسی ٹائم سلاٹ میں اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ 5ویں بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یور رائٹنگ اسپیڈ ڈز میٹر۔ اگر آپ کی اسپیڈ اچھی نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ ٹائم میں آپ تھوڑا لکھیں گے، اس سے آپ کے اچھے مارکس، بلکہ اس سے تو پاس ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ نے خصوصی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیپر چیکر جو ہے نا وہ سوال کا آپ کے شروع میں دیکھتے ہیں یا آخر پہ دیکھتے ہیں، درمیان میں اکثر وہ نہیں دیکھتے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے شروع میں مٹیریل ریلیونٹ ہو، یعنی جو سوال پوچھا ہے فوراً اس کو شروع کر دیں، تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اینڈ پہ آپ نے آپ کے ساتھ میں سارا اس کا خلاصہ کرنا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیپر حل کرتے وقت بہت ساری یعنی ایک لائن پہ لکھا اگلی لائن چھوڑ دی، اس سے اگلے پہ لکھا اگلی لائن چھوڑ دی، یا اپنی رائٹنگ کو بہت بڑا کر کے لکھا۔ ڈز اٹ میک سینس؟ نو وے۔ کبھی بھی ایسا نہیں کریں آپ۔ میں نے اپنی پوری لائف میں کبھی بھی نہ کوئی لائن چھوڑی ہے، نہ ہی بڑا کر کے لکھا ہے، جو میری نیچرل ہے وہی کرتا ہوں۔ میں نے ایم اے کے پیپرز میں بھی کبھی 6 پیجز سے زیادہ نہیں لکھا۔ تو دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ واٹ یو آر رائٹنگ۔ تو ایسا کبھی نہ کریں، لائنیں چھوڑ کے لکھیں گے تو اٹ ول ہیو بیڈ امپیکٹ آن دا مائنڈ آف دا پیپر چیکر۔ ڈز ہینڈ رائٹنگ میٹر؟ اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں بڑے بریلینٹ ہیں، بڑا اچھا پڑھتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کہ میری ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے، تو ہینڈ رائٹنگ کا مسئلہ صرف اور صرف پیپر کے پڑھے جانے یا نہ پڑھے جانے سے ہے۔ اگر آپ کی رائٹنگ لیچیبل ہے، پڑھے جانے کے قابل ہے، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی رائٹنگ بہت اچھی بھی ہے تو اس کے کوئی ایڈیشنل مارکس نہیں ہوتے، خاص طور پہ ایڈوانس لیول میں آپ کی رائٹنگ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ سمجھ آ جائے کہ واٹ یو ہیو ریٹن۔ آپ نے اپنے پیپرز میں سارے کے سارے سوالات جو ہے نا حل کرنے ہیں۔ اگر آپ کو ان کیس سوال نہیں بھی آتا تو اس کے بارے میں بھی کم از کم اس سٹوری کی کوئی سمری لکھیں، کچھ نہ کچھ لکھیں اس سے ریلیٹڈ، جو یہ ریلیونٹ نہیں لکھنا، لیکن کوئی سوال اگر آپ چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کے
اچھے نمبر تو دور بلکہ پاس ہونے کے چانسز بھی بہت کم رہ جاتے ہیں. سب سے آخری پوائنٹ ہے کہ ہارڈ ورک اور لک بھی ہوتی ہے، لیکن پہلے ہارڈ ورک، پہلے آپ سخت محنت کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد لک پہ چھوڑیں. لک کیا ہوتی ہے کہ آپ کا پیپر کسی اچھے ایگزامینر کے ہاتھ میں چلا جائے. کچھ جو ہے نا ایگزامینرز وہ قدرتی طور پہ سڑیل ٹائپ ہوتے ہیں، یعنی جو بچے کو مارکس الاؤڈ کرنا پسند ہی نہیں کرتے. تو اس کے ہاتھ میں اگر آپ کا پیپر چڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی لک بالکل ہی خراب ہے. لیکن دیر از نو الٹرنیٹیو ٹو ہارڈ ورک. تو ہارڈ ورک کریں، اس کے بعد لک پہ ڈپینڈ کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اگر ان ساری باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے مارکس آئیں گے، کیونکہ یہ میری آزمائی ہوئی باتیں ہیں. اور ان باتوں پہ عمل کر کے ہمیشہ میرا انگلش کا پیپر بڑا اچھا ہوا، میٹرک سے لے کے آنورڈز ایم فل تک، اور انشاءاللہ آپ کا بھی اچھا ہوگا. تو آنے والی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.